السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم ثم توليتم من بعد إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون فإذا أخذنا اور جب لیا پکڑا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں تم عبادت کرو گے فقط اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان، وذی القربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہنا تم لوگوں سے حسنا اچھی بات، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا، حسنا اچھے طریقے سے بات کرنا، واقیموا الصلاۃ نماز اسٹیبلش کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے چند لوگوں کے، وانتم معرضون اور تم تھے اس بات سے اعراض کرنے والے۔ سب سے پہلے میری 2 دن کی سفر کی وجہ سے ناگہانی آئی مین بن بتلائے جو 2 ناگے ہیں، جو چھٹیاں ہیں، دیٹ سپوز ناٹ ٹو ہیپن، آئی ریئلی فیل بیڈ، کلاس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سفر اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے کہیں رکنا بھی اور سفر کے دوران کلاس لینا دونوں ہی کائنڈ آف ناممکن چیزیں تھیں، تو اسی لیے پھر میں میسج بھی نہ کر سکا، حالانکہ اٹ واز ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ جاب کی کیٹیگری ہی کچھ ایسی ہے، آئی مین بزنس کی کیٹیگری تو ترتیب خراب ہوگی، لیکن امید ہے کہ ایسے دوبارہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو ہم آیت نمبر 83 پر ہیں سورۃ البقرہ کی، اور یہ جیسے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سٹوری تھی یا جو قصہ تھا، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کو چیزیں ملی تھیں، اسی طرح یہ آیت بھی ہے تو ایک آیت، لیکن اس کے اندر جو آداب ہیں، جو اخلاق جو ہے وہ جس طریقے سے یعنی ایک پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر جس طریقے سے بند کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی اس تعریف کے حقدار ہیں، انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسا سوچ بھی سکتا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نے سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بیچ 3 کے اندر بھی ہماری یہی بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک عرب لوگوں کے لیے جہاں پر ایک حیران کن انداز تھا قرآن پاک کا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف ہے مکہ کے اندر، وہ یہ تھا کہ وہ امی ہے، نبی امی ہے، ان پڑھ، پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ ایک طرف یہ کانسیپٹ، ایک طرف یہ سوچ، اور دوسری طرف جو وہ بول رہے ہیں، جس انداز سے بول رہے ہیں، وہ عرب کے اندر کوئی شخص ہے ہی نہیں ایسے ویسے بول سکے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بات کے کئی معنی بھی ہیں، اور تمام معنی عقل پر پورا اترتے ہیں، اور تمام معنوں کے اندر ہدایت بھی موجود ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں کہ جو خوبصورتی ہے، جو ردم ہے، یا جس طریقے سے آیات کو ترتیب دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر مسحور کن ہے، انسان کو فیسینیٹ کر دینے والا انداز ہے۔ تو ابھی تک ہم نے وبالوالدین احسانا وذی القربا بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، اس کو ریکیپ
کر لیں تھوڑا سا تاکہ کلاس کو کنیکٹ کر لیں. جی پچھلے سیشن میں ہماری کیا بات ہوئی تھی اسی آیت کے متعلق؟ کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ السلام ورحمۃ اللہ. سر ہم نے پڑھا تھا جیسے والدین جو ہے وہ احسان کے معاملے میں ٹاپ پریورٹی میں آتے ہیں، ہوں، اسی طرح جیسے قربا ہے یعنی قریبی رشتہ دار وہ ہوں، بھی احسان کا حق رکھتے ہیں، یتیم بھی اور مساکین۔ مساکین کے ہم نے پڑھا تھا معنی کی دو مختلف پیروں سے بنا ہے، جیسے مساکا سکانا، مساکا کا مطلب ہے پکڑنا روکنا، اور سکانا کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ وہ شخص اپنی حالت بدلنے سے قاصد ہو، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ یتیم اور مساکین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب کمیونٹی ہو، یعنی کہ جب آپ کی کمیونٹی سے اٹیچمنٹ ہو اور جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو آپ کمیونٹی گیدرنگ میں جاتے ہو، تو تب آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ لوگوں کے بارے میں۔ تو جیسے جس طرح آپ لوگوں سے انگیج کرتے ہیں تو آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز آتی ہیں کہ آپ کس طرح سے ریلیشنس قائم کرتے ہیں، اور پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ایکچولی لیڈس ٹو تربیہ۔ اور اگر آپ نماز دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور میثاق کے بارے میں سر آپ نے بتایا تھا کہ کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا یا یقین، ایسا پختہ عہد جو مضبوطی سے لیا جائے۔ اور حسناً جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اچھے طریقے سے کوئی مفعول بھی کام ہے کرنا اور ہے۔ یہ مفعول بھی ہے اور یہ حال بھی ہے. جی حال یا صفت بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ اگر نہیں مفعول نہیں ہوتا نہیں، جیسے صفت نہیں ہوگی، صفت کے لیے موصوف ضروری ہے، یہاں پہ موصوف نہیں ہے تو ہم کہیں گے مفعول ہے یا حال ہے. جی مفعول یا حال ہے، جیسے اور کہ مفعول اگر ہو تو اچھی بات۔ مفعول ہوتا ہے کیا کام کرنا ہے. مثال کے طور پر آبجیکٹ۔ I'm riding a ladder. اب لیڈر جو ہے میرا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اب جی وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. اچھی بات کہنا، اچھا عمل کرنا یا اچھی بات کہنا، اب یہ مفعول بن رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ کلام کے اندر کلام کے تین حصے ہوتے ہیں: کام، کام کرنے والا، اور کام کیا کیا جا رہا ہے. کام اٹ سیلف، کام کیا کیا جا رہا ہے. تو بات کہنی ہے لیکن کیسے کہنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. بات کہو، کولوں کے اندر بات کرنا آ گیا نا، لیکن حسن اچھے طریقے سے، یہ مفعول بن رہا ہے. حسنن دوسرا ہے حال. مثال کے طور پہ اس کی مثال یہ ہوگی: جاء زید راکبان، زید آیا سوار. زید آیا سوار مطلب کہ وہ کس حالت میں آیا، اب اس کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب سر یہ تو دو حسن کیا ہے؟ حسنن حال مین کنڈیشن. حال ہے یہاں بھی ہے پہ اور حال بھی ہے، مفعول بھی ہے اور حال بھی ہے. مفعول دونوں۔ بھی ہے اور حال بھی ہے. تو مفعول کا معنی یہ ہوگا بات، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو. لیکن حال کا معنی ہوگا اچھی بات اچھے طریقے سے کرو. یہ ہے حال کا معنی. ہاں، یو سی دا ڈفرنس رائٹ. اچھی بات یا کرو لیکن اچھے طریقے سے کرنا، یہ حال ہے، کنڈیشن. ہاں میں بات تو کر رہا ہوں اچھی، لیکن ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ اٹ دیٹس آلسو مینشن ان دس آیا. یعنی امیجن، ایک لمحے کے لیے کہ خدا ہے نا، خدا ہمارا رب ہے. انا حبک ربی، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آداب سکھانے پہ آئے نا، تو جتنی باریکی میں آداب میں گنجائش موجود تھی انسان کی نیچر میں یا فطرت میں، جہاں پہ کسی قسم کی کرپشن کی کوئی امید باقی تھی یا چانس موجود تھا نا، اللہ رب العزت نے اس کو جانے نہیں دیا. اب یہ نہیں کہا کہ آپ اچھی بات کرو، لیکن اچھی بات تو کرنی ہے، اب میں جیسے مرضی کر لوں. نہ 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 نہ، وہ بھی کور کر لیا کہ اچھی بات تو کرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے بھی کرنی ہے. بٹ یوز دا سیم ورڈ لائک وقول للناس حسنا. ایک ہی جملے کے اندر چار معنی ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: لوگوں سے اچھی بات کرو، پہلا. دوسرا ہے لوگوں کے بارے میں لوگوں سے اچھی بات اچھے طریقے سے کرو. سر اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ روٹ لیٹر؟ کس کا؟ I حسنا. mean ایک جگہ احسان آیا، ایک جگہ کچھ حاسی اور نون، آیا، احسانن پہلے آیا۔ حاسی نون ہے. حسن، 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 اچھا، اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے.
آگے ہے آپ کیا بات کریں، سوری، اگر یہی چیزیں تو میں آگے چلتا ہوں پھر انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آ، والدین کے بارے میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں۔ ایک ہے والدین جو میرے والدین ہیں، یعنی میری ماں اور میرا باپ۔ ایک ہے میری بیوی کی ماں اور باپ، میری بیوی کے والدین۔ کیا وہ بھی میرے والدین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں؟ وبالوالدین احسانہ کے کیٹیگری میں آتے ہیں یا کہ نہیں؟ سوال ہے۔ سر آتے ہیں۔ لیکن یہ کس نے ڈرامہ شروع کیا کہ بیوی کو اپنے سسرال کی خدمت کرنا یا ان کا احسان کرنا، احساس کرنے کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر خاوند کے بھی لیے اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ خرچے اپنے سسرال کے لیے، کچھ بھی نہ لے کے جائے، کچھ بھی نہ خرچے۔ کوئی جب بھی بیوی کو اپنے سسرال کے گھر لے کے جانا ہے، بولے کچھ نہیں لے کے جانا۔ کیوں؟ تو میری ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وائی آئی ڈو فار یور پیرنٹس؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا، ہم پنجابی میں بولتے ہیں نیا کٹا کھل جائے گا، نیا پنگا کھل جائے گا۔ بیوی یہ چاہتی ہے، یہ ایک نئی، پتہ نہیں کس نے یہ بیماری شروع کی ہے، کہ والدین والدین جو ہے نا، وہ جو خصوصاً بیوی کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ وہ میں ایک کلپ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ میری والدہ کا ساتھ دباؤ، تو وہ کہنے لگی مجھ پہ کون سا فرض ہے؟ تو آگے سے وہ خاتون کہتی ہے ہاں بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی بڈھی ہوگی، جب وہ بڈھی ہوگی تو پھر وہ اپنی بہو سے بھی وہی امید کرے۔ تو ٹھیک ہے، پھر خدمت کون کرے گا؟ ایک بیمار بوڑھی خاتون ہے، اگر اس کی بہو نہیں خیال کرے گی تو پھر ٹھیک ہے، کون خیال کرے گا؟ تو کل کو وہ بھی بیمار ہو سکتی ہے، وہ بھی اس نتیجے کو پہنچ سکتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتی ہے، پھر اسے کس کی ضرورت پیش آئے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بول دے، خامد بول دے کہ اپنی بیوی سے کہ میں نہیں جانے دوں گا اپنے تیرے پیرنٹس کے پاس، تو یہاں پہ رہ، ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹی بھی نہیں آ سکتی، بہو جو ہے نا، اس نے یہ قانون بنایا ہوا کہ میں نے اپنی ساس کی خدمت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، پھر ساس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں نواسوں کو اور پڑوسوں جو بھی ہیں ان کا خیال کرنے کی۔ یہ تو سارا نیائی سرکل کھل جائے گا۔ ماں پھر دادی ماں بھی کہہ سکتی ہے، دادی ماں کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ کیس دیکھا میں نے، سچ میں یہ ریئل ٹائم کیس دیکھا ہے۔ بہو آئی، اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ایک بچہ، دو بچے، تین بچے، چار بچے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسکول کی اس کو ملازمت چھوڑنی پڑی صرف اس وجہ سے، کیونکہ ساس نے بول دیا کہ تو اپنے بچوں کو اب تو خود ہی سنبھالے گی، میں نہیں آنے والی۔ وہ الگ ہو گئی، ساس الگ ہو گئی۔ اب ایک بچہ، دو بچے، چار بچے، کیسے وہ اسکول جائیے، بچوں کو ٹائم دے؟ اس نے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ دی، نتیجہ نکلا پھر نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کا جو صبر ہے اور بڑوں کی جو تربیت ہے وہ مفت میں میرے بچوں کو مل جائے، اور مجھے نا اپنے والدین کے لیے، والدین خواہ وہ خاوند کے ہوں، اب ایک وفا ہے نا، وفا، وفا، محبت۔ جب محبت ہوتی ہے نا، یہ میں آپ کو حقیقی طور پہ مثال دینے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی سہیلی یا سہیلیاں جب بھی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویسے پروٹوکول دیتے جیسے اپنی ماں کو دیتے۔ امیجن، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے کسی رشتے سے وفا، یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے قربانی۔ یہ ایک آزمودہ فارمولہ بھی ہے کہ جو شخص آپ کے جاننے والوں کی قدر نہیں کرتا، وہ آپ کی دل سے قدر نہیں کرتا۔ جو آپ کے جاننے والوں کی بھی قدر کرتا ہے، وہ ہے شخص حقیقی طور میں جس کے دل میں آپ کی قدر ہے۔ اٹس اے سمپل رول، سمپل رول، اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے جج کرنے کی، آپ کو کچھ نہیں، بس دیکھ لیں کہ میرے ساتھ اٹیچ لوگوں کی قدر، میری ماں، میرے بھائی، میری بہن، میرا خامن، میری سہیلیاں کون سی کس طریقے سے سلوک کرتی ہیں، جیسے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی حقیقی طور پہ دل میں قدر کتنی ہے۔ اور جب قدر ہوگی تو آپ ہر اس شخص کو جو آپ کے ارد گرد ہے، اگر وہ میاں کے ارد گرد ہے اس کی عزت احترام ہوگا، اگر وہ بیوی کے ارد گرد ہے اس کی عزت اور احترام ہوگا۔ اب وبالوالدین احسانہ، اگر ہم اس کو نہیں لیں گے، پیرنٹس ان لا، اور ہمارے معاشرے میں تو ماں ہی بولا جاتا ہے،
خواہ وہ آ, آ, بیٹا ہو اپنی ساس کو ماں بولے یا اپنے سسر کو ابو جی بولے، خواہ وہ خاتون ہو جو اپنی ساس کو امی بولے یا ماں بولے، یا اپنے سسر کو ابو بولے۔ مثال کے طور پر آج صبح میں میری گرامر کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے بڑے پیار سے بولا امی جی، میں جو ہے نا کوئی بات کی، تو جس انداز سے امی جی بولا تو مجھے پوچھنا پڑا کہ آپ اپنے مائکے آئی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، میں اپنے سسرال کے گھر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ امی جی بول رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے میں اپنی ساس کو امی جی ہی بولتی ہوں۔ جس انداز سے بولا، جس اخلاق سے بولا، اٹ سرپرائز می، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہ اس خاتون کی اب برائی ہو رہی ہے؟ کیا اس کو اس عمل پہ اجر نہیں ملے گا؟ کیا ایک خاتون جو ساس کے طور پہ ہے، کیا وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی بندی نہیں ہے؟ کیا وہ احسان کی حقدار نہیں؟ وذی القربہ میں کون ہے؟ یہ کس نے نحوست پھیلائی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ امیجن، وبالوالدین احسانہ وذی القربہ، احسان والدین کے ساتھ بھی، احسان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ اور جب دوسری حدیث آتی ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ اس حدیث کو کیا کریں گے؟ اس آیت کو کیا کریں گے؟ یہ آیت چیخ چیخ کے بتا رہی ہے وہی عمل، وبالوالدین احسانہ وذی القربہ۔ ساسو ماں ہو، ساسو باپ ہو، جو بھی ہیں وہ تو سب سے زیادہ قریبی ہیں، اس سے قریب تو کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اب ایک اور پوائنٹ، احساس، احسان، احساس، اس کی ہیں دو کیٹیگری۔ ایک کیٹیگری ہے جو اسلام نے ڈیفائن کی ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جو معاشرے میں رائج ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اسلام کی جو کیٹیگری ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں، رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کیٹیگری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب یاد رکھ لینا، جس بھی رشتے کے پیچھے دنیا ہے نا، یا دنیا کو راضی کرنا ہے، دنیا میں ناک رکھنا ہے، دنیا میں اپنی جو شخصیت ہے یا جو امیج ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اٹ وونٹ لاسٹ۔ یہ دنیا دفن ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر اسی رشتے کو فقط اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خدمت کی جائے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، دین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات شروع کر دیں۔ جب دین کو سامنے رکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے، ساس سسر تو دور کی بات، آپ سے آپ کا گاہک، آپ سے آپ کا طالب علم، اور آپ سے آپ کا نیبر بھی فائدہ اٹھائے گا۔ دین ہے ہی اسی چیز کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل ہونے والا دین ہے، اس میں جو ہمیں فرامین ملتے ہیں، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، جو ہے نا مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تم محبت نہیں کرو گے، اتنی دیر تک تم محبت نہیں کرو گے جب تم ایک دوسرے سے، حدیث ایسے، تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک تم ایک دوسرے سے ایمان نہ لے آؤ، اتنی دیر تک تم ایمان ہی لے کے آؤ گے جب تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس حدیث کو کیا کیا جائے؟ ایک دوسرے سے محبت۔ اب ساس سے میرا بیر ہے، دشمنی ہے، سسر سے میرا بیر ہے اور دشمنی ہے، اور مصلے پہ میری بہت لمبی راتیں گزرتی ہیں، مصلے پہ میری بہت لمبی دعائیں گزرتی ہیں۔ مجھے نہیں آپ کے بڈھے والدین کے ساتھ رہنا، مصلے پہ لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں۔ بھئی یہ کس دین کو مان رہے ہو؟ میرے نبی کا یہ دین تھا ہی نہیں، میرے نبی کا یہ دین ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ آپ کے قریب میں ایک رشتہ ہو، ایک رشتہ موجود ہو، اور آپ اس کو اتنا اگنور کریں، اتنا اگنور کریں کہ اگلے کو احساس ہو کہ بھئی مجھے مر جانا چاہیے، اگلے کو یقین ہو جائے کہ مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبے لمبے سجدے کرنے والی خاتون ہو، یا لمبے لمبے سجدے کرنے والا کوئی عالم دین ہو، یا کوئی شخص ہو۔ اٹس سیڈ۔ وبالوالدین احسانہ وذی القربہ۔ اب یہ آیت جو ہے اس مسئلے کا مکمل طور پہ کلیئر جواب ہے کہ یہ مت سوچو کہ مرد پر اپنے سسرال کا احساس کرنا یا خیال کرنا یا ادب کرنا یا احترام کرنا نہیں ہے۔ یہ عورت مت سوچے کہ میرے سسرال کا مجھ پر ادب کرنا، احترام کرنا، خیال کرنا فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ساس مت سوچے کہ مجھ پر میری بہو کا عزت کرنا، احترام کرنا، خیال کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ سسر مت سوچے
کہ مجھے اپنے داماد کی عزت کرنا، خیال کرنا لازم نہیں ہے. میں نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں جہاں سسر ایک وحشی جانور کے طور پہ دکھاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ میں اپنی بیٹی کے سر پہ زندہ ہوں، اب اگر اس نے کچھ کیا تو میں چیر پھاڑ دوں، گندی گندی گالی نکالنا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ آرانو کہ یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن غور طلب ہے. کسی نے یہ پوسٹ کی کہ کوئی خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر بیٹی کے گھر میں کے اندر والدین یا اس کے بہن بھائی مداخلت بند کر دیں تو بیٹی اپنے گھر میں صحیح رہ سکتی ہے. اگر اس کے انالیسس کیا جائے، غور کیا جائے، تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے جاب شروع کی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے جاب شروع کی ہے. میری جاب سپوز آئی ٹی کی جاب کہہ لیں. میں جاب پہ جاتا ہوں. اب میرے گھر والوں کو میری جاب کے بارے میں کچھ پتا نہیں. مجھے بتائیں کہ میں ان سے مشورہ لوں تو مجھے فائدہ ہوگا؟ بیکاز اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ پیپل، ٹوٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. ہر چیز مختلف ہے، ہر چیز مختلف ہے. اگر بیٹی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اپنی جاب کے بارے میں مشورے نہیں لیتی تو اسے بند کر دینے چاہیے وہ مشورے لینا جو اس کو فائدہ نہیں دینے والے. کیوں؟ فطرتی تقاضا ہے. اور ہم پاکستانی بہت زیادہ بائسنس کا شکار ہیں. ہمیں انصاف کرنا نہیں آتا. ہم آنکھوں دیکھ کے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں دیکھ کے ظلم کرتے ہیں. اور اگر بہو سچی ہو اور بیٹا جھوٹا ہو تو ماں اپنی بیٹی کی سانس لے گی، سائڈ لے گی، سوری، اپنی بیٹی کی سائڈ لے گی اگر نظر آ رہا ہے کہ میری بیٹی جھوٹی ہے. نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. ایسے ہی باپ اپنی بیٹی کی سائڈ لے گا جب نظر آ رہا ہو کہ میری بیٹی غلط ہے. دوسری طرف ماں اپنے بیٹے کی سائڈ لے گی جب اسے نظر آ رہا ہو کہ میرا بیٹا غلط ہے. تو جب ایسی نحوست موجود ہو ایک معاشرے کے اندر تو کیا میں بتا سکتا ہوں اپنی پریشانیاں اپنی ماں کو؟ جب مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے سائڈ ہی میری لینی ہے، مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے میری طرفداری کرنی ہے، مجھے پتا ہے میری ماں نے میری حمایت میں سارے سارے لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، سب کے خلاف میرے کانوں میں زہر بڑھنی ہے، خواہ وہ بیٹا ہو خواہ وہ بیٹی ہو. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر میں اپنے بھائی سے اپنی جاب کے بارے میں مشورہ کروں جس کا اس سے پتا بھی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے؟ وہ مجھے کیا مشورہ دے گا؟ وہ مجھے یہی کہے گا نا چھوڑ دو، اگر نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو چھوڑ دو. اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے. اٹس ٹو ایزی فار ہم. میں نے آ کے شکوا کیا، میرا باس ایسا کہا کہ پھر کیا وہ جاب چھوڑ دو. آئی ریمبر میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا تھا کہ اگر جاب میں مشکل پیش آئے تو چھوڑ دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، میں خرچہ دے دوں گا. 3 مہینے چاہیے، 4 مہینے چاہیے، 6 مہینے، سال چاہیے، پھر کیا ہوا؟ اف یو ڈونٹ لائک اٹ لیو اٹ. بھائی مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا. وہاں پہ مجھے کسی اور قسم کی پرابلم کی سولوشن چاہیے. آپ مجھے کوئی اور مسئلے کی سولوشن بتا رہے ہیں جو میرا مسئلہ ہے ہی نہیں. I'm not complaining to destroy that relationship. I'm complaining just to lose my burden, to relax myself, to release the stuff going inside my head. لیکن اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ ماں کو لگتا ہے میری بیٹی پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے. وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا، مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا. عالم الغیب بھی ہے، پھر میری ماں عالم الغیب بھی ہے جو جانتی تھی. کہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے. پھر تو نے کیوں فیصلہ کیا؟ پھر تو قیامت کہتی تو پھنسے گی. کیوں؟ تو نے فیصلہ کیا، تجھے تو پتا تھا پھنس جائے گی، نہیں جان چھوٹے گی. باپ بولتا مجھے تو پتا تھا یہ لوگ ایسے ہیں. پھنس جائے گا، تو نے دعویٰ کر لیا تو پھنس جائے گا، نہیں جان چھوٹے گی. ہم اتنے بڑی 2 نمبریاں کرتے ہیں، اتنی بڑی ناانصافیاں کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی جرت ہے کہ باپ اپنی بہو کی سائڈ لے کے، ماں اپنی بہو کی سائڈ لے کے بیٹے کا گریبان پکڑے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ماں اور باپ اپنے داماد کی سائڈ لے کر کے بیٹی کو غلط کہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جب بیٹی دکھ سنائے تو ماں کہے بیٹا تو خاموش ہو جا، مجھے تیری اکیلی کہانی نہیں سننی، تیری کہانی سنوں گی تو جو سچی نظر آئے گی. مجھے بیٹے کی بھی بات سننی ہے کیونکہ تو جتنی مجھے عزیز ہے وہ بھی مجھے اتنا عزیز ہے، کیونکہ میں نے ہی فیصلہ کیا تھا تم دونوں کے اکٹھے رہنے کا. لیٹ می کال ہم، کال کر کے اس کو اسپیکر پہ لے کے آئے، بیٹی یہ کہہ رہی ہے، اب تو بتا تیری کہانی کیا ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟
کیا باپ ایسے کرے گا کہ میری بیٹی میرے دماغ کے بارے میں بات کر رہی ہے، میں بغیر سنے دوسری سائڈ کو فیصلہ کر کے اس کو حقیر اور اس کو ذلیل کرنا شروع کر دوں یا اس کو ذلیل سمجھنا شروع کر دوں؟ کیا میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے داماد کو کال کروں اور کہوں بیٹا مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھے آپ کی سائڈ بھی سننی ہے اور مجھے سننا ہے کہ یہ بات کیا چل رہی، میک اٹ لائک ہی نیور ہرڈ اینی تھنگ، اسے محسوس کرائے کہ بیٹا آپ کے بارے میں بات کرنے والی تھی تو میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں سنوں گا جب تک دونوں فون پہ نہ ہو. I want to hear both people at the same time. کیوں میں ایک کی بات کو سن کے بائسنس میں آ کے کسی کے خلاف ذہن میں شیطان کو مسلط نہیں ہونے دوں گا؟ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کرتے ہیں. اور اوپر سے ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ہاں دین ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ لمبے سجدے، روزے، نمازیں یہ کافی ہیں اور جتنا مرضی وحشی ہم ہو سکتے ہو جائیں؟ ایسا نہیں، دین یہ نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کی بنیاد ہیں، دین نہیں ہے. These are just the foundation. These are just the foundation. The whole building has to stand up on these 4 pillars, 5 pillars. You keep اپنا اخلاق، انصاف، محبت، تمام وہ فرائض جن کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام فرائض ان 5 بنیادوں پہ کھڑے ہوں گے. ایسے سمجھ لیں کہ یہ 5 کونوں والی ایک عمارت ہے جس کی فاؤنڈیشن میں 5 دیواریں ہیں، 5 دیواریں، اور ان کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ ظلم نہ کرنا فرض ہے، انصاف کرنا فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، محبت کرنا فرض ہے، معاف کرنا فرض ہے، درگزر کرنا فرض ہے، دل میں بغض نہ رکھنا فرض ہے، دلوں کو صاف رکھنا بغض ہے. یہ سب کیا ہے؟ بے ایمانی نہ کرنا فرض ہے، ایمانداری سے کاروبار لین دین کرنا فرض ہے، احساس فرض ہے. یہ ساری چیزیں فرض ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیسے گزاری؟ کیا صرف 5 فرائض ہی نظر آئے ساری زندگی؟ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، نہ کسی غریب کی مدد کی، نہ کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ کوئی جہاد کیا، نہ کوئی ظلم برداشت کیا، نہ کوئی درگزری سے کام لیا، نہ ہی کوئی اور کچھ نہیں کیا. صرف مسجد تھی، مصلی تھا، اذان تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، حج، بس یہی کچھ تھا. ہرگز نہیں. یہ تو اس فاؤنڈیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ تو کہہ لیں کہ یہ چارجز ہیں. نماز بار بار پڑھنا یہ چارجر ہے، مجھے یاد کراتا ہے، مجھے ریفریش کرتا ہے، میری بیٹری کو ریچارج کرتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ رانگ اگین. معافی مانگ، دوبارہ سے اپنے آپ کو ریچارج کر، جا کے دنیا کو فیس کر اور اپنے آپ کو مضبوط کر، رب سے بار بار معافی مانگ. یہ تھا مقصد. کبھی لگے کہ پتہ نہیں نمازیں کام آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، سال میں روزے آ جاتے ہیں جو تسلی دیتے ہیں کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، تسلی سے روزے رکھ. پھر لگے پتہ نہیں میری دولت سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، زکوٰۃ آ جاتی ہے، سال بھر زکوٰۃ دے دے. پھر لگا پتہ نہیں کیسے کہ میری زندگی میں کوئی بھی شاید عمل قبول نہ ہو، فرمایا جا کے حج کر. وہ تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو تو روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے، ان سے بچنے کے لیے یہ 5 بنیادی چیزیں. اور ہم نے یہ سمجھو یہی دین ہے، باقی جو مرضی کرتے پھرو. وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ کے اندر کیا ساس سسر نہیں ہے؟ نکال کے بال پھینکے مجھ پہ تو فرض ہے ہی نہیں. یہ آیت ہے ساس سسر کی خدمت کے لیے، یہ آیت ہے. اور یہ اس شخص کے لیے تھپڑ بھی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں یہ فرض نہیں ہے، قرآن میں کوئی حکم نہیں ملتا ہے. حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی آیات اٹھا کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے بار بار، ابھی ہم نے پیچھے جا کے میرے خیال میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ فاسقین جو ہیں، فاسقین کے بارے میں الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، ان رشتوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا کہا ہے. اور ساس سسر اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ تو فاسقین منافقین کی علامت ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں. ان میں کون ہے؟ قطع تعلقی کی ہے کیا کہ آپ کسی سے بات کرنا بند کر دیں، اس کو انسان نہ سمجھے، اس سے کسی بھی قسم کا معاملات بند کر دیں. یہ تو قطع تعلقی، یہی تو ساس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہی تو سسر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ خامند ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب ایسا کرنے سے وہ زمین میں فساد کا سبب بنتے ہیں.
ظاہر ہے ماں کہے گی مجھے اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو مجھے کیا ضرورت ہے سنبھالنے کی؟ اب ان کی تربیت میں خلل آئے گا، عورت کو زیادہ وقت دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا پان کی شکار ہوگی، چڑچڑا پان کی وجہ سے وہ عورت اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرے گی۔ یہ ایک سرکل تھا کہ بچے جب جوان ہوں گے اپنے والدین کو ریٹائر کر کے ان کی خدمت کریں گے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے، معاشرے کی فلاح و بہبود میں وہ جو کردار ادا کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ ان کے بچے جو ہوں گے، بچوں کی تربیت والدین کریں گے، کون؟ جن کے پاس زیادہ صبر ہے، زیادہ پیشنس ہے، زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور سرکل ایسے چلتا رہے گا۔ جن بچوں نے اپنے ددیال کے ہاں وقت زیادہ گزارا ہے، ددیال کے ہاتھوں میں وقت زیادہ گزارا ہے ان کی تربیت میں، اور آج کی جو اکیلی مائیں ہیں ان کے پاس پلنے بڑھنے والے بچوں کی تربیت میں فرق دیکھ لیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ہو سکتے ہیں جن کے پاس والدین فوت ہو چکے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں، اللہ ماشاء اللہ، زمین و آسمان میں آسمان کا فرق ہوگا تربیت میں۔ یہاں پہ امریکہ کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو کوڑا دانوں میں پھینکا جا رہا ہے، کیوں؟ سنگل ماں تھی، جذباتی بہت تھی، گھر سے بھاگی ہوئی تھی، جا کے پتہ نہیں رینڈم بندے سے جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ سنبھالنے کے لیے کوئی ہے نہیں، تو ابھی ایک کیس کے 10 دن بچہ بھوکا رہا، اپنے کمرے کے اندر بند رہا، کیوں؟ ماں نے سیر سپاٹے کے لیے جانا تھا، اور وہ چلی گئی بچے کو چھوڑ کے، اور میرے خیال میں شاید وہ بچہ مر گیا تھا یا کچھ ہوا ایسے۔ اب وہاں پہ ساس ہوتی تو کتنا آسان تھا، سسر ہوتا یا رشتہ دار موجود ہوتے، کتنا آسان تھا۔ تو پھر ایسے آتے ہیں ڈرامے، ایسے کارٹون آتے ہیں، وہ آ کے پھر نکالتے ہیں کہ یہ بات ایگزیکٹ ورڈوں میں تو لفظ موجود نہیں ہے کہ جو ہے نا ساس اور سسر کی خدمت کا لفظ قرآن و حدیث میں تو موجود نہیں ہے۔ بھائی کامن سینس کے لیے آیات موجود ہیں، اب کیا کیا؟ اس کو نکالا بڑے ہی کیونکہ جو شیطان ہے، شیطان کو پتا ہے کہ اپنی بات کیسے ڈلیور کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس انداز سے پہنچانا کہ اگلے کو لگتا ہے، جس کے اندر پہلے سے شیطان موجود ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آئی واز لوکنگ فار دیٹ اپرچونٹی، مجھے تو اس بات کا انتظار تھا کوئی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے کہے صحیح، اور میں ڈرامہ کھڑا کروں ایسے۔ وبالوالدین احسانہ، یہ مت سوچیے گا کہ مجھے کوئی شکوہ کسی سے I'm not against anybody، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بہت اہم تھا، سمجھنا بہت ضروری تھا، اور یہ میرے کچھ مسائل ہو سکتا ہے میرے اپنے خلاف ہوں، بٹ آئی ہیو ٹو سے دیم، مجھے کہنا پڑیں گے، ساری باتیں کہنی پڑیں گی، وہ میرے خلاف ہوں، میرے اپنے میرے گھر کے خلاف ہوں، مجھے کہنی پڑیں گی۔ اس میں اب قرآن میں بیٹھ کے، قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے اگر میں 2 نمبری کروں گا تو مجھے آپ لوگ نہیں بچانے والے، کوئی نہیں بچانے والا مجھے، تو مجھے بولنا پڑے گا نا، سب کچھ بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے خود کو غیرت آ جائے سن کے یا بول کے۔ ہمارے استاد تھے، اللہ رحمت فرمائے ان پہ، وہ کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا عصر کے بعد، عصر نہیں مغرب کے بعد مسجد میں لیکچر ہوتا، تو بعض دفعہ میں اکیلا ہی مسجد میں پہنچ جاتا، اکیلا ہی، کوئی اور نہ ہوتا، تو مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتے، بٹھا کے کہتے بیٹا یاد رکھنا آپ کے کانوں سے پہلے میرے اپنے کان ہیں، یہ مت سوچیے گا کہ ٹیچر نے مجھے بٹھا لیا ہے اور مجھ کو اکیلے کو لیکچر دے رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، پہلے نمبر ہم 2 ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں جو آپ کو لیکچر دوں اور مجھے خود کو غیرت آ جائے اور مجھ کو خود کو احساس ہو جائے اور آپ سے پہلے میری اپنی اصلاح ہو جائے، تو میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، تو میری اصلاح کے بہانے شاید آپ کی اصلاح ہو جائے، تو دیٹس اے مین پوائنٹ، مقصد ہے اصلاح۔ یہ باتیں کھل بجا کے کرنی پڑتی ہیں، کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، آپ کے ذریعے بہت سی بہنوں کو فائدہ ہو جائے، بہت سی ماؤں کو جو زندگی سے آوازار بیٹھی ہیں ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان آیات کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے آپ ان کی بہوؤں کو ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے، اور وہ اپنی آخرت سنبھال لے، ٹھیک ہے۔ امیجن وہ پیغمبر جو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح طور پہ پتا، امیجن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا عورت کی گھر کی صفائی باقاعدگی سے کرنے جاتے تھے، میرے نبی کا وہ دین ہے، اور ہم یہاں پہ گھر کے فرد کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کریں اور بولیں کہ مجھ پہ یہ فرض نہیں ہے۔ بھئی یہ دین، یہ اسلام میں نہیں ہے، جو آپ کی سوچ ہے کہ دین میں یہ فرض نہیں، اسلام میں فرض ہے، تم نہیں ہو اسلام میں،
تم اسلام میں ہوتے تمہیں یہ چیز نظر آ جاتی. کیا ضرورت ہے ابو بکر صدیق کو ایک نبینا عورت کو خدمت کرنے کی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم؟ یہ میرے نبی کا دین ہے. احساس، محبت، درگزری، قربانی، یہ میرے نبی کا دین ہے. تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ذی القربہ. سب سے پہلے ذی القربہ ہے. یتیم و مسکینوں سے بھی پہلے ذی القربہ ہے. اب محلے میں ایک بوڑھی خاتون ہو، آپ اس کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ ثواب ہے، اور گھر میں بیٹھی بوڑھی خاتون کی خدمت نہ کریں، بولیں یہ مجھ پہ فرض نہیں ہے. کہ بیماری ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جی. اب ذی القربہ، جہاں پہ میں نے بات کی کہ دین کو جب ہم فالو کریں گے، جب دین میرے اندر آ جائے گا، میں جب اللہ کی رضا کو سامنے رکھوں گا، تو مجھ سے پھر ہر دوسرا انسان فائدہ اٹھائے گا. اور یہی عمدہ اخلاق ہے. یہی عمدہ اخلاق ہے. اور ہم نے اخلاق کے موضوع پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے کہ عمدہ اخلاق ہوتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے عمدہ اخلاق، ایک ہوتا ہے پست اخلاق، ایک ہوتا ہے جسٹ اخلاق. جیسے بہت اچھا کام، سادہ کام اور برا کام. اچھا کام کب ہوگا؟ بہت عمدہ کام کب ہوگا؟ اور برا کام کب ہوگا؟ ایسے ہی بہت اچھا اخلاق، برا اخلاق اور جسٹ اخلاق. کسی کو یاد ہے ہماری اس موضوع پہ بات ہوئی کافی ڈیٹیل سے؟ میرے خیال میں اس کے تو لیکچر بھی اپلوڈ ہے. آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ جی سر، آ رہی ہے آواز. جزاک اللہ. ایک بات، دوسری بات جو یہاں پہ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ یہاں پہ مسلمان کا لفظ نہیں استعمال ہوا. اب پوری آیت دیکھیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِحْسَانًا. یہ نہیں ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ الْمُسْلِمِينَ. اگر ایسا ہوتا ٹھیک ہے تو ہونا یہ تھا ترجمہ: والدین وہ جو مسلمان ہیں، قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین جو مسلمان ہیں. وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا، مسلمانوں سے اچھی بات اچھے طریقے سے کہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مسلمان کو حکم ہو رہا ہے لیکن مسلمان کی قید نہیں لگائی جا رہی. یعنی سر جس کے پیرنٹس نان مسلمز ہیں، یعنی اس میں بھی احسان آیت آتی ان ہے. پہ بھی کرنا ہے. جی یعنی بات ہو رہی ہے دوسرے انسان کی. دوسرے انسان سے جو آپ کا رویہ ہے اس کے اوپر جو قانون فٹ ہے وہ ہے احسان. The moment I'm going to deal with another person, the only way I can treat or deal is kindness. اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ہاں ایک شرط ہے، اب کنڈیشن ہمیشہ موجود ہوتی ہے، یعنی ایکسیپشن موجود ہوتی ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دیا تو اللہ کی خاطر، روکا تو اللہ کی خاطر. ایک اور چیز ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا. میں حدیث نکال لوں تاکہ ریفرنس میں کمی نہ کوئی رہ جائے. یہاں تک کوئی سوال سوچے، میں تب تک یہ حدیث آپ کو ڈھونڈوں. کوئی سوال؟ سر وہ جیسے آپ بینگ فیمیل، جیسے آپ گھر کا ماحول کیسے پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، اور یعنی کہ میں نے اپنی ایکسپیرینس سے آزمایا کہ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں وہ بھی بہت پاورفل ہیں. ایک تو دین سے جو ہے وہ کنیکشن، قرآن یعنی کہ علم، جب آپ کو علم ہو اور آخرت سامنے
یعنی کہ گول کلیئر ہو تو آپ پھر اللہ کی خاطر بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ ان ریٹرن کچھ دنیا میں نہیں حاصل کرتے، آخرت میں، جب آپ اپنا ایک گول نہیں رکھیں کہ مجھے دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا. ایک تو یہ، اور دوسرا صبح شام کے اذکار جو ہیں اٹس ویری پاورفل. یعنی کہ لائک ایک گھر کا ماحول بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے اس سے، اور خیر نا و برکت آتی ہے. جزاکم اللہ خیر. میں نا یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بتاتا چلوں. جی جیسے آپ نے کہا نا، بڑی پیاری بات کی ہے کہ جس بندے کے آخرت کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، وہ جھگڑالو بھی ہو سکتا ہے، وہ دو نمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر ہر برائی کی گنجائش موجود ہے، ہر برائی کی. جی کیوں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے. واللہ جس دن آپ کا ایمان صرف آخرت کے بارے میں اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آخرت ایسے کلیئر ہو جائے جیسے کہ آپ کے سامنے شام ڈھلتی نظر کلیئر ہے، آپ کے سامنے شام ڈھلتی یا صبح نکلتی جو روشنی ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے. تو جیسے ہی آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا، آپ کی زندگی کے تمام فیصلے بدل جائیں گے، تمام تر. آپ کے نظریہ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی. وہ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا اس کے دو ہی حصے ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے ایمان کو پورا کر لیا. تو یہ ایمان کی یہی بات جو آپ نے کی ہے، آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوا یا اللہ رب العزت پر ایمان کمپلیٹ ہوا. جیسے اللہ پر ایمان کمپلیٹ ہوا، یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا اللہ رب العزت کے بارے میں، تو فیصلے بدل جائیں گے، آپ کی سوچ، آپ کے نظریے بدل جائیں گے. تو آپ کو پھر اگلا انسان انسان نہیں نظر آئے گا، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق نظر آئے گا. تو آپ کو اس بندے کے ساتھ معاملات میں رب نظر آئے گا کہ بھئی میرا اس بندے کے ساتھ معاملہ اس بنا پر ہے کہ میرا رب ہے، یہ میرے رب کی مخلوق ہے، میرے رب کی مخلوق ہے. تو آپ رب کو سامنے رکھ کے ڈیل کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معاملات میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں گا کیا، کہ یہ کچھ لوگ تھے جو گھر میں موو ہونے والے تھے، اور گھر بھی اتنا کوئی بہتر نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے صاف صاف بولا کہ اے اللہ، میں نہ خالق ہوں، نہ میں مالک ہوں، نہ میں رازق ہوں. سیدھا سیدھا، نہ میں خالق ہوں، نہ میں مالک ہوں، نہ میں رازق ہوں. انتظام کرنا ہے تو نے کرنا ہے، میں کسی کو نہیں روکنے والا، نہ میں کسی کو کچھ کرنے والا ہوں. میں جتنی صلاحیت کے قابل ہوں وہ کروں گا، لیکن میں مالک نہیں ہوں، نہ میں خالق ہوں، اور نہ ہی میں رازق ہوں. ٹھیک ہے. جب کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو فکریں ختم ہو جاتی ہیں. پھر خواہ وہ ایک بندے کی ذمہ داری ہو یا ہزار بندے کی ذمہ داری ہو، اٹس ناٹ یور پرابلم. ٹھیک ہے. جس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے یا جس نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے، وہ وسائل پیدا کرنے میں زیادہ اختیار رکھتا ہے. اس میں آپ کی عقل کا، آپ کی قابلیت کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جب رشتوں کے معاملات آتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اپنے رب کو سمجھ لیتے ہیں، رب کے بارے میں کلیئر ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں سے معاملات کرنا مشکل رہتا ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ ہارڈ، ٹرسٹ می، اٹس ناٹ ہارڈ. ٹھیک ہے. تو حدیث کلیئر ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آگے. آگے جو پوائنٹ تھا بہت ہی اہم، وزیر قربا، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار، یہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو میں کھول کے بتاؤں. قریبی رشتہ دار میں ماں باپ، ساس سسر، بہن بھائی، ان لا بردر، بردر بھائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ماموں، خالہ، اور ماموں کی گھر والی، خالہ کا خالو. ٹھیک ہے. پھپھو، پھپھڑ، پھپھو کا خامد. ٹھیک ہے. اور چاچو اور چاچو کی گھر والی، یا تایا تایا کی گھر والی. یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چاچو تو آپ کا رشتہ دار ہے قریبی، لیکن آپ کی چاچی نہیں. یہ دین نہیں ہے. چاچو کی وجہ سے وہ آپ کی اب کیٹیگری میں آ چکی ہے، آپ کے خون کا حصہ بن چکی ہے، آپ کا وہ رشتہ بن چکا ہے. اٹس ناٹ اے ڈفرنٹ پرسن اینی مور. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کے نیبرز، وہ بھی رشتہ داروں والے کو ان کے. ٹھیک ہے. لیکن قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن قریبی ہیں.
قربت والے، اب قربت ہر وہ بندہ جو آپ کے قریب ہے، تو ہم سائے بھی اسی قربت میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قریب تو قریب لازمی نہیں خونی طور پہ قریب ہوں، آپ کے ارد گرد میں جو بھی ہیں، اس میں آپ کے کو ورکر بھی آ جاتے ہیں، بذل قربا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے ساتھ جن کا زیادہ وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی معنی اس کے اندر مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یتیم۔ میں نے جیسے بولا تھا کہ قریبی لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزار کے ان کی تاریخ کو یا ان کی ہسٹری کو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن یتیموں کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، میں جلدی میں نہیں ختم کرنا چاہتا، اس کو ہم کل پہ رکھتے ہیں، اور بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ فکر کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔